اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ آج ہم اس مبارک مہینے ربیع اول کے مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مہینہ ایمان، محبت اور روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ تاریخوں کے اختلاف کے باوجود 12 ربیع اول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن صرف جشن کا نہیں بلکہ عمل، اطاعت اور اتباع کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ربیع اول کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کیا سوال ہے اور ہمیں اس کو کیسے منانا چاہیے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ربیع اول میں جشن منانا اور چراغاں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے گھروں کو سجانا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی دنیاوی زندگی جس کی مدت 23 سال ہے، اس میں ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کے دن جشن نہیں منایا، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے بھی اس کو کبھی نہیں منایا۔ خیر القرون اور تقریباً ابتدائی 6 صدیوں کے علماء، صالح اور اولیاء کرام نے بھی انہیں نہیں منایا۔ 7ویں صدی ہجری میں ایک بادشاہ نے اپنی حکمرانی بچانے کے لیے عیسائیوں کی جانب سے کرسمس منانے کے مقابلے میں یہ سلسلہ ایجاد کیا، لہٰذا ربیع اول میں ثواب سمجھ کر اہتمام سے چراغاں کرنا بدعت ہے۔ نیز ان ایام مخصوصہ میں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنا بھی بدعت ہے، لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، ایسے کاموں سے اجتناب کرنا شرعاً لازمی ہے جن کو عبادت و ثواب کی امت سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کیا ہو اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے کیا ہو۔ باوجود یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے مقابلے میں ہم سے زیادہ لالچی تھے، حریص رکھتے تھے، اس زمانے میں بھی اس کا وجود ممکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب پہنچانا اگر مقصود ہو تو کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی دن جو میسر ہو وقت صدقہ کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو ان بدعات و خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ماہ میں ہمیں اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا نہیں۔ جن جن اعمال میں ہم سنت سے دور ہیں، ان اعمال میں ہمیں سنت کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص فساد کے زمانے میں سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آدمی نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا یعنی رائج کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس آدمی نے گمراہی کی کوئی ایسی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش نہیں ہوتا تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والے کو گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کی گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ربیع اول صرف جشن یا محفلوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ روحانی تبدیلی کا وقت ہے۔ درود شریف، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز،
اخلاق، یہ اصل میلاد ہے۔ آئیے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں رنگے اور خود کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔